السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ہم نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے۔ کس وقت کی ہم نماز، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی نیت کریں گے۔ نیت یہ ہر عبادت کے لیے کرنی ضروری ہوتی ہے۔ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل کے اندر جو اچھا اور چاہنا، اسی کا نام نیت ہے۔ زبان سے ادا کرنا، نیت کے الفاظ زبان سے کہنا، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آئیے ہم پریکٹیکلی روپ سے ویڈیو میں دیکھ کے نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ صلاۃ ارتھات نماز پڑھنے کا سمپل اور سرل طریقہ یہ ہے کہ کعبہ کی طرف اپنے چہرے اور شریر کو کر کے اچھے طریقے سے کھڑا ہونا اور دل میں یہ نیت کرنا کہ میں کس وقت کی کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا یا کان کے لو تک اٹھانا اور اپنے سینے پر باندھ لینا۔ یاد رہے، بایاں ہاتھ نیچے ہوگا اور داہنا ہاتھ اوپر ہوگا۔ اس کے بعد دعائے استفتاح پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے اترکت اور بھی دعائیں ہیں، اس کو بھی اس جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت، یعنی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد قرآن سے کوئی سورت یا کہیں سے کچھ آیتوں کی تلاوت کریں گے۔ پھر اس کے بعد رفع الیدین کرتے ہوئے، یعنی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے ہوئے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھ کے گھٹنے کو خوب مضبوطی سے پکڑیں گے اور کوشش آدمی کرے کہ سر اور پیٹھ اس کا دونوں بالکل برابر ہو، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھنا۔ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 1 بار ضرور پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اپنے سر کو رکوع سے اٹھائیں گے۔ امام اور منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والا ویکتی، یہ دونوں سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، لیکن جو مقتدی ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ جو ہے ربنا ولک الحمد، صرف ربنا ولک الحمد کہیں گے، اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھانا ہے، یعنی رفع الیدین کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد سے دونوں ہاتھ کو پھر اپنے سینے پر رکھ لیں گے اور یہ دعا پڑھیں گے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اس کے علاوہ اور دعا ہے حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھی طرح سے کھڑا ہونے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اب سجدہ کریں گے۔ سجدہ میں جائیں گے اور سجدہ 7 انگوں پر کریں گے، یعنی پیشانی، ناک ایک ہو گیا، اور دونوں ہاتھ کے پنجے، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر، دونوں پیروں کے پنجے، دونوں پیروں کی انگلیوں پر جو ہے سجدہ کریں گے اچھے طریقے سے۔ سجدہ میں اس بات کا خصوصی دھیان دیں کہ ناک اور پیشانی دونوں زمین پہ رہے اور کوہنیاں یہ زمین سے اوپر رہیں، کہنیوں کو زمین سے اوپر رکھے، اور جو ہے اپنے جسم سے بھی اپنے بازوؤں کو الگ رکھے، دور رکھ کے خوب اچھے طریقے سے آدمی سجدہ کرے۔ سجدہ میں یہ دعا پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھنا اتم ہے، 1 بار بھی اگر کسی نے پڑھ لیا تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد سے اور بھی دعا کر سکتے ہیں سجدہ میں، کیونکہ سجدہ یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے سر کو اٹھائیں گے اور بیٹھ جائیں گے، بیٹھیں گے اور دونوں اپنے ہاتھوں کو اپنے دونوں ران پہ رکھ لیں گے اور یہ دعا پڑھیں گے رب اغفر لی رب اغفر لی۔ بیٹھنے کے سمے یہ دھیان دینا ہے کہ بائیں پیر پہ بیٹھنا ہے اور داہنے پیر کو اپنے کھڑا رکھنا ہے۔ پھر یہ دعا پڑھنے کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا، جیسا ہم نے پہلے سجدہ کیا اسی طرح سے دوسرا سجدہ کریں گے، اور دوسرا سجدہ مکمل کرنے کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہہ کے سیدھا کھڑا ہو جائیں گے۔ سیدھا کھڑا ہو کے پھر ہماری دوسری رکعت شروع ہو جائے گی۔
एक रकात मुकम्मल होगी, दूसरी रकात शुरू हो जाएगी। दूसरी रकात में अब हमको सना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और न ही औज़ु बिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत है, बल्कि बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा से हम दूसरी रकात शुरू कर देंगे। सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद और सूरत को ही मिलाएंगे और फिर जो है जैसे हमने पहली रकात में रुकू और सजदे किए उसी तरह से दूसरी रकात में भी रुकू और सजदे करेंगे। रुकू और सजदा कर दोनों सजदे कर लेने के बाद फिर हम बैठ जाएंगे तशहुद में और तशहुद में तहियात पढ़ेंगे। तहियात यानी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहाँ एक बात का और ध्यान दें कि अपने दाहिने हाथ को गोल दायरा बना लेंगे और शहादत की उंगली से जो है इशारा करते रहेंगे। फिर तहियात पढ़ने के बाद अगर 3 और 4 रकात वाली नमाज है तो फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधा खड़ा हो जाएंगे और रफ़ुल-यदैन करेंगे, फिर दोनों हाथों को बांध लेंगे। और अगर सिर्फ 2 रकात वाली नमाज है तो फिर इसके बाद दुरूद शरीफ और जो दूसरी दुआएं हैं उसको पढ़ के सलाम फेर देंगे। लेकिन तीसरी रकात है तो खड़े हो जाएंगे और फिर तीसरी और चौथी रकात को भी मुकम्मल करेंगे और उसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरत मिलाने की आवश्यकता नहीं है। सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद से तीसरी और चौथी रकात मुकम्मल करेंगे। जैसे ज़ोहर और असर और मगरिब और इशा की नमाज है तो फिर आखिरी रकात में अंतिम तशहुद में फिर बैठ जाएंगे। मेरे भाइयों यहाँ पे एक बात और जान लें कि जो 3 और 4 रकात वाली नमाज हैं उसके अंदर तवर्रुक करना ये सुन्नत है। तवर्रुक का अर्थ ये है कि दाहिने पैर को खड़ा रखेंगे और बाएं पैर को नीचे से निकाल के ज़मीन के ऊपर बैठेंगे, ये सुन्नत है। और बैठने के बाद अत्तहियात पढ़ेंगे जो कि मैंने पढ़ के सुनाया आप लोगों को। फिर उसके बाद से दरूद शरीफ पढ़ेंगे। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर इसके बाद से और दुआएं पढ़ेंगे, जो भी दुआ याद है उसको पढ़ें, खुसूसन इस दुआ को ज़रूर पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ये दुआएं हम फ़ोटो में नीचे रख देंगे, वीडियो के नीचे, आप इसको देख के याद कर सकते हैं। मेरे भाइयों अगर 2 रकात वाली नमाज है तो ये सारी दुआएं 2 ही रकात में पढ़ के सलाम फेरेंगे और अगर 4 रकात वाली नमाज है तो दूसरी रकात में सिर्फ तहियात पढ़ के खड़े हो जाना है और अंतिम तशहुद में ये सारी दुआएं पढ़नी है। फिर उसके बाद से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए सलाम फेर देना है, पहले दाएं तरफ और फिर उसके बाद से बाएं तरफ, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाज मुकम्मल हो गई। इसी तरह से इसी तरीके पे हमको नमाज पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें हर नेक काम करने की हिम्मत और ताकत दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।